روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ ومن بہدیہ مہتدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، عمائدین محترم، صوبہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے والے معزز ممبران، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، صوبہ خیبر پختونخوا کی جمعیت علماء اسلام نے منتخب ممبران کے اعزاز میں اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ میں بھی تہ دل سے کامیابی حاصل کرنے والے تمام وہ حضرات جنہوں نے تحصیل میئر کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی ہے یا کونسلر کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انتخابات انتخابی مہم، پولنگ کا دن، ووٹوں کی گنتی اور اس کے نتائج، یہ ایک مرحلہ ہوا کرتا ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جب قوم نے اعتماد کر لیا آپ کے اوپر اور آپ پر وہ ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں، تو اب قوم کی بھی آپ پر نظر ہوگی، اور حکومت ملنے کے بعد، جدوجہد کے نتیجے میں عزت ملنے کے بعد، اختیار ملنے کے بعد، اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ بھی تمہیں دیکھے گا اب تم کیا کرتے ہو۔ تو امتحان اب شروع ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں میری رائے یہی تھی کہ بلدیاتی الیکشن کی طرف جانے کی بجائے ہمیں تحریک کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تحریک کا اپنا میدان ہوتا ہے، الیکشن کا اپنا میدان ہوتا ہے، دونوں کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔
تحریک الیکشن نہیں اور الیکشن تحریک نہیں. تحریک میں ناراضگی، جوش و ولولہ وہ محرک ہوتا ہے. الیکشن میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد خوشیاں اور جشن ہوتے ہیں. خوشیوں اور جشن میں تحریک نہیں چلایا کرتے. لیکن جب تمام جماعت کی ایک رائے تھی اور دوسری جماعتوں کی بھی، تو میں نے اپنی رائے ترک کر دی اور جو جماعت کی رائے بنی ہم نے اسی کا ساتھ دیا. ساتھیوں کو پتہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے انتخابی کمپین میں میں خاموش رہا ہوں، لیکن عوام نے اشارہ دے دیا ہے کہ اس ناجائز اور نااہل حکمرانوں کے مقابلے میں اس کا متبادل آپ ہی ہیں. اب جب لوگوں کی توقعات آپ سے وابستہ ہو گئی ہیں، صرف ایک تحصیل میں نہیں، صرف کسی یونین کونسل اور ولیج کونسل میں نہیں، صوبے کی سطح پر بھی اور آئندہ مستقبل میں ملک کی سطح پر بھی، تو پھر ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں قوم کے توقعات پر پورا اترنے کے لیے صرف کرنی ہوں گی. اللہ تعالی کامیابی بھی دیتا ہے، دعائیں بھی قبول کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ امتحان بھی لیتا ہے. کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں اور ان آزمائشوں کو اگر استقامت کے ساتھ عبور کیا جائے تو پھر اللہ کی نصرت بھی اترتی ہے. میں ایک بات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. اتنی لمبی اور طویل عرصے پر محیط تحریکوں میں نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے. لہریں ڈوبتی بھی ہیں، لہریں ابھرتی بھی ہیں. حالات ایک جیسا نہیں رہتے. اس میں آراء کے اندر بھی فرق آ جاتے ہیں، فیصلے کرنے میں بھی تشدد، اضطراب آ ہی جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں لڑنے والے کے دل و دماغ میں یکسوئی برقرار نہیں رہتی. لیکن جمعیت علماء اسلام کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ ان ساڑھے تین سالوں میں ہم نے جس پالیسی کا آغاز پہلے دن سے کیا، کوئی وحی نہیں اترتی، اجتہادی فیصلہ ہوتا ہے. اس میں صحیح کا بھی احتمال ہے، اس میں خطا کا بھی احتمال ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن
ہمارے فیصلوں کے، ہمارے پالیسیوں کے تسلسل میں اس نے ہمارے کارکن کے دل و دماغ میں اضطراب پیدا نہیں کیا، کنفیوژن پیدا نہیں کی، اور پوری یکسوئی کے ساتھ لڑا ہے، اور اسی یکسوئی نے آج قوم کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ پیدا کی۔ یہ ایک سبق ہے، اس میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک مرحلہ ہے جو گزرا ہے، آپ کو کامیابی بھی ملی ہے، آپ کو ناکامی بھی ملی ہے۔ جہاں کامیابی ملی ہے وہاں کامیابیوں کے اسباب بھی آپ کے سامنے ہیں، وہاں کامیابیوں کے لیے آپ کی بنائی گئی حکمت عملیوں کا، صحیح امیدوار چننے کا، صحیح انتخابی حکمت عملی بنانے کا بھی ایک دخل ہے، کیونکہ تدبیر ہماری ذمہ داری ہے، تدبیر سے آگے پھر اللہ کا اختیار ہے۔ تدبیر کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہم یہاں تک سمجھتے تھے، ہماری عقل نے یہاں تک کام کیا، آگے تو ہی بہتر جانتا ہے، اب تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ کبھی انسان اپنی رائے کو آخری اور حتمی نہ کرے۔ یہ دنیا میں جو ارتقاء کا عمل چل رہا ہے، 1000 سال پہلے کی سائنس اور آج کی سائنس، 1000 سال پہلے کی سیاست اور آج کی سیاست، اس میں ارتقائی عمل میں تو عقل ہی کا دخل ہے نا۔ تجربات سے سبق حاصل کرتے ہم آگے بڑھتے ہیں، نئے نئے فیصلے کرتے ہیں، نئی نئی تدبیریں کرتے ہیں۔ تو آپ کو علم ہوگا کہ ہم جہاں جیتے ہیں اس میں ہماری کون سی کامیاب حکمت عملی تھی، لیکن جہاں آپ ہارے ہیں وہاں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی کون سی غلط حکمت عملی نے آپ کو شکست سے دوچار کی۔ ایک تیسری چیز بھی ہے، مایوس نہ ہونا میری باتوں سے، کہ چونکہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، عوام کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، آپ کی اچھی حکمت عملی کے باوجود اس نے ووٹ آپ کے حق میں نہیں پڑا تو یہ اس کی مرضی ہے۔ تو غلط حکمت عملی کی بھی وجوہات تلاش کرنی ہوں گی۔ الیکشن آدمی لڑتا ہے تو صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑتا، اس میں ہارتا بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا کہ آپ نے اس پہ جماعت نظم کا کتنا خیال رکھا ہے۔ میں ساتھیوں کے ساتھ ہنستا ہوں، نئے لوگ جماعت میں آتے ہیں، ہم بڑے شان و شوکت سے اس کو جماعت میں شامل کرتے ہیں، اس کے لیے آنکھیں بچھاتے ہیں، ان کے لیے باہیں پھیلاتے ہیں، ان کے سر پر ہم ٹوپیاں رکھتے ہیں جمعیت کی، ان کے گلے میں ہم جمعیت کے مفلر ڈالتے ہیں، انہیں ہم ہار پہناتے ہیں۔ بہت زبردست آدمی ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، علاقے میں اتنا بڑا اثر رسوخ ہے، یہ ہے اور وہ ہے، لیکن جب الیکشن آتا ہے، نہیں جی یہ کل کا آیا ہوا، میں بڑا پرانا باپ دادا سے نظریاتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹکٹ ملے؟ اب پرسوں ترسوں تو اتنا بڑا اہم تھا، ایک دم سے اس کی اہمیت کیسے ختم ہو گئی؟ آپ بھی جب جمعیت میں آئے تو اس کی کوئی ابتدا ہوگی نا، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ ہم لوگ بھی اس جماعت کے اندر ہیں تو ہماری بھی کوئی کہیں سے تو ابتدا ہوگی، تو اس سے پہلے تو یہ کوئی دلیل ہے کہ کل آئے ہو تو آپ کا کیا حق پہنچتا ہے؟
یہ بھی ایک بات مد نظر رہنی چاہیے کہ بعض لوگ جو جماعت میں شامل ہوتے ہیں، نئے شامل ہوتے ہیں، یقیناً ان کے ذہن میں ایک مفاد بھی ہوگا، یقیناً ان کی خواہش ہوگی کہ ہمیں سیٹ ملے گی، پھر اس کے بعد ہم جیتیں گے، پھر ہم ممبر بنیں گے، پھر وزیر بنیں گے۔ لیکن اگر وہ جماعت میں آ جائیں، اپنی زندگی جماعت میں گزاریں، ان کے گھر میں نئی نسلیں پیدا ہوں گی، وہ اس گھر میں جمعیت کے جھنڈے دیکھ کر آنکھیں کھولتا ہے، جمعیت کے بینر جو ہے وہ گھروں میں ادھر ادھر دیواروں پہ لٹکے ہوئے آنکھیں کھول رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں یہ پرچم نبوی کا گھر ہے، یہ جمعیت علماء کا گھر ہے، تو پھر وہی نسل کہے گی کہ ہم تو نظریاتی پیدائشی جمعیت کے ہیں، تو اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ضرور آپ نے دھکیلنا ہے کسی کو پیچھے کہ تم کل آئے ہوئے ہو، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم تو آپس میں پھر بھی مسلمان بھائی ہیں، دنیا داریاں چلتی ہیں، دنیا میں کمزوریاں ہمارے اندر بے شمار ہوتی ہیں۔ جس وقت آپ کسی کو مفاد پرست کہہ کر پیچھے دھکیلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، کبھی سوچا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک مفاد کی بو آ رہی ہے؟ دوسرے کے اخلاص کی نفی کرتے ہوئے کہیں اپنی اخلاص کی نفی تو نہیں کر رہے اس رویے سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے لوگوں نے کیا کیا؟ اور اللہ کا فرشتہ آ کر کہتا ہے آپ چاہیں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو یکجا کر کے اس پوری آبادی کو مسل دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ان کے اولادوں سے امید ہے، ان کے آنے والی نسلوں سے مجھے امید ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک سفر ہے، اور پھر آپ نے تو جمعیت کا 7 سالہ بنایا ہوا ہے، اس سلسلے کے 100 سال گزرے ہیں، اور اس 100 سال سے پہلے کے 100 سال برصغیر کی 200 سالہ تاریخ، یہ ساری کی سارا قربانیوں جدوجہد سے بھری پڑی، اور ہمیں اپنے اکابر نے 2 چیزیں امانت کے طور پر دی ہیں، اسلام کا نظریہ، عقیدہ، اور ایک اس نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ، منہج۔ نظریے میں بھی وسعت ہے، رویوں میں بھی وسعت ہونی چاہیے۔ نظریہ بھی ہمارا آفاقی، عالمگیر اور ہمگیر ہے، اور ہمارے رویے بھی اس کی ترجمان ہونے چاہیے۔ ایمان کی ظاہری علامت آپ کے اعمال ہوتے ہیں۔ ہر جگہ پہلے اللہ ایمان کا ذکر کرتا ہے، پھر اعمال صالحہ کا ذکر کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان عقیدے کا ذکر، پھر اعمال صالحہ کا ذکر۔ ہاں، ایک جگہ پر عمل کا ذکر پہلے ہے اور عقیدے کا ذکر بعد میں ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہاں پر عمل کا ذکر پہلے ہے اور عمل کا ذکر بعد میں ہے، عقیدے کا ذکر بعد میں ہے۔ عقیدے کے ذکر بعد میں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس شرک سے مراد
نمائش ہے کہ جو عمل کرو اللہ کے لیے کرو. جب آپ اپنے اس عمل کی لوگوں کے سامنے صرف نمائش کریں گے تو آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا. تو اس شرک کی بھی اجازت نہیں. ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں تو ہر ایک اپنے ساتھ اپنا اپنا حساب لگا لے کہ اس کی نماز میں اس کے پاس کیا کیا خیالات آتے ہیں. وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دل میں کیا آتا ہے کہ میرے مقتدی سنیں، میری تعریف کریں. میرے پیچھے ایک قاری صاحب کھڑا ہے، پتہ نہیں وہ میرے ادائیگی کو کس طرح سمجھے گا. بھائی وہ اللہ کو سناؤ یار. اس حد تک اللہ رب العزت عقیدے کے لحاظ سے بھی توحید اور اعمال کے لحاظ سے بھی توحید کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ کا دین بہت ہی جامع دین ہے، اور اس پورے دین کی اساس عبادت و دیانت ہے. اور عبادت و دیانت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. تو عبادت و دیانت یہ دین کی اساس ہے، لیکن عبادت و دیانت کے لیے خلوت چاہیے، پرسکون ماحول چاہیے، اطمینان کا ماحول چاہیے. تو اگر ہم صرف عبادت تک اپنے آپ کو محدود کر لیں تو پھر تو ہمارا پورا دین ایک حجرے اور محراب کے اندر بند ہو جائے گا. تو پھر اس کے لیے سیاسی میدان اللہ نے بنایا، جس پہ فتنوں کے خلاف جنگ بھی ہے، کچھ ہنگامہ خیزی بھی ہے، میدان میں اتر کر کام کرنا ہے. تو وہ جو آپ کی بنیادی اساس اللہ کی بندگی اور دیانت، اس کی جو تعلیم ہے سیاسی عمل کے ذریعے دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو دنیا پر اللہ کا ایک نظام آ جاتا ہے. اور جب آپ دین کا اقتدار چاہتے ہیں تو پھر اس کی سرحدات کی حفاظت کے لیے آپ کو دفاعی قوت بھی چاہیے. لہذا عبادت و دیانت اور سیاست اور عسکری قوت، دفاعی قوت، یہ تینوں اگرچہ اس کے میادین ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن بوجوہ اختلاف مراکز کے اکمال دین سے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تعلیمات و احکامات ہیں، سو مکمل ہو گئے ہیں. اور اتمام نعمت کی صورت میں یہ تبھی ممکن ہے جب اس دین کا اقتدار بھی ہوگا. اقتدار دین یہ ہے اتمام نعمت. ہم اس سے کیوں توجہ ہٹا لیتے ہیں؟ تو دین کو کامل اور مکمل بناؤ. اس دین کے اقتدار کو برپا کرنے کے لیے سیاسی اور اتمام نعمت کی صورت میں یہ تبھی ممکن ہے جب اس دین کا اقتدار بھی ہوگا. اقتدار دین یہ ہے اتمام نعمت.
ہم اس سے کیوں توجہ ہٹا لیتے ہیں؟ تو دین کو کامل اور مکمل بناؤ. اس دین کے اقتدار کو برپا کرنے کے لیے سیاسی میدان اپنانا ہوگا، ریاست بنانی ہوتی ہے. ہم نے یہ ریاست اللہ کے دین کے نام پر بنائی ہے. کوئی شخص عبادات و دیانات کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی شخص اخلاقیات کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم اسے اقتدار میں لانے اور اس کے لیے میدان سیاست کو سجانے کی فکر نہیں کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دین کو مکمل تسلیم نہیں کر رہے، اور دین کو مکمل سمجھتے ہیں لیکن اس کی نعمت کی اتمام کے قائل نہیں ہے، جبکہ اسلام کے اور دین کے اتمام کے معنی اس کا اقتدار و سطوت و سلطنت ہے. اس پہلو بھی ہمیں ہونا چاہیے. والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. قرآن کریم نے تو واعظ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، نصیحت کا لفظ بھی شریعت نے استعمال کیا ہے. لم تعظوہم وعظوہن، قرآن نے استعمال کی ہے یا نہیں کی ہے؟ لیکن جب وہاں امت کی بات آتی ہے، یعنی امر اجتماعی کی بات آتی ہے، تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جب آپ کی اجتماعی قوت کا اللہ ذکر کرتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، دعوت کا ذکر بھی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا میدان الگ ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا میدان الگ ہے، اور عطف مغایرت پہ دلالت کرتا ہے. پھر دعوت کا اپنے طریقے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جبکہ سیاست یہ اجتماع ہے دو جذبات کا، لطف کا اور عنف کا. صرف لطف بدنظمی پیدا کرتا ہے، اور صرف عنف یہ صرف اسلام کی تشدد اور سختی کا چہرہ دکھاتا ہے، اس کی مہربانی اور رحمت کا چہرہ ڈھانپ جاتا ہے. لہذا سیاست میں اعتدال آپ کے لطف اور عنف دونوں کے ساتھ اشتراک ہوگا. موقع و موقع حکمت کے تحت کہیں لطف کی ضرورت ہوگی، کہیں عنف کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جب آپ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تعلیم دیتے ہیں تو پھر آپ کو والذین ان مکناہم فی الارض کی تعلیم بھی دینے ہوگی. اور جب آپ والذین ان مکناہم فی الارض کی تعلیم دیتے ہیں تو پھر آپ کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ تعلیم بھی دینی پڑے گی. یہ ساری چیزیں جگہ جگہ پر اللہ کی مختلف تعلیمات، ان کو جب یکجا کریں گے تو اس سے دین بنتا ہے. دین کی تعبیر پھر یہ ہوگی. تو اس لحاظ سے ہمیں ان پہلوؤں پہ بھی نظر رکھنی ہوگی. عبادت تنہا ہے تو وہ آپ کو رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ اسلام رہبانیت کے خلاف ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. بر بحر پر انسان چھا جاتا ہے. یہ مقام ہے انسانیت کا، یہ شرف و عظمت ہے انسانیت کی. تو یہ ساری تعلیمات جو آج جس کی بنیاد پر ہماری ریاست چلتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی وہ تعلیمات ہیں جس کو جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ ہم نے اسی کا عالم بلند کرنا ہے. اس نظریاتی اساس کو ہمارے ہر کارکن نے دل و دماغ میں رکھنا ہوتا ہے.
پھر سفر ہے، جاری ہے، اس میں الیکشن بھی آتا ہے، ہار بھی آتا ہے، جیت بھی آتا ہے، اقتدار بھی آتا ہے، تحریک بھی آتی ہے، ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن جب آپ کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو ظاہر ہے کہ جب عبادت و دیانت نہیں ہوگی اور سیاست محض ہوگی تو وہ انسان کے اندر جہاں تکبر پیدا کرتا ہے وہاں حرص اور لالچ بھی پیدا کرتا ہے۔ لہذا اساس میں آپ کے اندر عبادت و دیانت ہونی چاہیے، تب سیاست کی جائے۔ سیاست محض، خالی سیاست، اس کے اندر حرص، اقتدار، لالچ، طاقت کا ارتکاز، مال و دولت کا کمانا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو شاید شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جب آپ حکومت پہ آتے ہیں، اب پاکستان کا نظام ہے نا، یہاں تو ہمیں میڈیا چلاتا ہے۔ اس دن میں سن رہا تھا ایسی بے جا قسم کی باتیں، بس یہاں پر جمعیت علماء کچھ جزوی طور پر کامیاب ہو گئی ہے۔ تو ہمارے ساتھی سے سوال کرتا ہے، ایک خاتون سوال کرتی ہے، اب تو آپ صوبے میں کامیاب ہو گئے نا، تو اب وہاں مہنگائی کنٹرول کریں گے نا؟ کہیں کہ بات کہاں کی؟ معاشی پالیسی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، بلدیاتی کونسلر کے ہاتھ میں اقتصادی پالیسی ہوا کرتی ہے۔ کچھ تو ذمہ داری اور فرائض کے درمیان، اختیارات کے درمیان امتیاز، اس کی بھی تعلیم ہونی چاہیے نا۔ اب اس اعتبار سے جب ہم دفاع کی بات کرتے ہیں تو دفاع کو ہم ریاست کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ اگر میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں نے اپنے اکابر سے کچھ سیاست کے ایک دو لفظ سیکھے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے میں اس کا ایک کارکن ہوں یا ایک طالب علم ہوں، تو مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے نا۔ پاکستان ایک ریاست ہے اور اس ریاست کی ایک فوج بھی ہے، اس کی دفاعی قوت بھی ہے، تو پھر اس کی اپنی ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اس لحاظ سے ہمیں پاکستان کی دفاعی قوت کی صلاحیت و استعداد پر اعتماد بھی ہے۔ ایسا نہیں خدا نخواستہ کہ ہمیں اپنے جوانوں کے دفاعی قوت و صلاحیت پر اعتماد نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھے۔ اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے یار۔ میں اگر سیاست میں غلطی کروں تو کسی کو حق حاصل ہے کہ میری رہنمائی کرے کہ میں اپنے کام سے تجاوز کر رہا ہوں۔ ہم تو اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں جمعیت والے کہ تبلیغی جماعت والوں کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ اور جب آپ ایک دوسرے کی ایریاز کو کراس کریں گے تو پھر تصادم بھی آتا ہے۔ تو تربیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے۔ اور جس وقت انہوں نے الیکشن میں مداخلت کی اور دھاندلی کر کے اس ناجائز کو حکمران بنایا تو پھر ہم نے کوئی لحاظ نہیں رکھا، ڈنکے کی چوٹ کہا کہ اس کے مجرم آپ ہیں۔ آج اس صوبے کے اس جزوی الیکشن میں جب تھوڑا سا وہ غیر جانبدار رہے تو ہم نے کہا ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کون سی ہماری ابدی دشمنی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ مزید تھوڑا سا اور زیادہ نیوٹرلائز کریں اپنے آپ کو، پھر دیکھیں کہ پاکستان کا نقشہ کیا بدلتا ہے۔ یہ حق عوام کا ہے۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ لوگ
کچھ گڑبڑ کر لیتے ہیں، کچھ خلط ملط کر لیتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہی حلقوں میں اسلام یا جمہوریت، یا الہ العالمین، یہ کوئی سوال ہے؟ یعنی اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے تو پھر جمہوریت کو فرق؟ یہ کس نے سبق دیا ہے آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں، علماء حضرات ہیں بہت سے، آپ میں ائمہ بھی ہیں مسجدوں کے، محلے کے عوام اور مقتدیوں کی اجازت کے بغیر زبردستی کوئی مصلی پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ بس اتنا سا کام اللہ نے بھی لوگوں کے حوالے کیا ہے، یعنی تشکیل حکومت اور اس کا طریقہ کار پبلک کے ذمہ ہے، لیکن جب لوگ کسی کو امام بنا دیں تو نماز اللہ کے حکم کے مطابق پڑھانی ہوگی، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ یہ ہے مطابقت۔ اگر نظام حکومت کی تشکیل بالکل ایسی ہوتی جیسے نماز پڑھنا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ایک طریقے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب دوسرے طریقے سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب تیسرے طریقے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چوتھے طریقے سے، تو اختلاف نہ ہوتا نا؟ تو نماز کے طریقے وہ نماز ایک طرح کا پڑھتے تھے، تو پھر یہاں بھی ایک ہی طرح کا نظام ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن احکامات شرعیہ کے ساتھ، تنفیذ نظام کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تشکیل حکومت میں چونکہ پبلک کی رائے چلتی تھی، پبلک اجتہاد کرتی تھی، اس میں کبھی اختلاف بھی آ جاتا تھا، اور چونکہ ہر صحابی مجتہد تھا تو وہ اپنے اجتہاد پہ عمل بھی کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ان چیزوں میں تھوڑا سا امتیاز برتنے کے لیے سمجھاؤ لوگوں کو کہ اس طرح نہیں ہے مسئلہ۔ ہمارے اکابر اندھے نہیں تھے، آج بھی جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر 4 سے 5 لاکھ تک فارغ التحصیل علماء کرام موجود ہیں۔ یہ اندھے ہیں۔ جمہوریت کفر ہے، یہ سارے کفر کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ مدنی رحمہ اللہ کفر کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ کیا چیز ہو تم لوگ، کیا باتیں کرتے ہو؟ تعجب ہوتا ہے، کون پڑھا رہا ہے یہ درس؟ اور یہ ہیں کس درجے کے لوگ؟ آج کل مشکل یہ ہے حضرات کہ نکاح طلاق کا مسئلہ ہو تو محلے کے امام اور مدرسے کے استاد کے پھنسا کر پوچھیں گے، لیکن کفر اور شرک کا فتویٰ ہو تو اس کے لیے ہر آدمی وہ مفتی بنا ہوا ہے، ایک مفتی ہے۔ اور ابھی نماز میں غلطی ہو جائے، مولوی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا مسئلہ ہے، میں کیسے نماز ٹھیک کروں؟ یہ چیزیں بھی ذرا ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ سرحدات کا تعین، سرحدات کا تحفظ، یہ ریاست کی تعریف میں سے اس کی تعریف کا ایک حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور ہمیں ایک مشکل درپیش ہے، تقسیم سے پہلے سے لے کر، تقسیم کے وقت سے لے کر آج تک یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی عجیب شے ہے۔ ہندوستان سے گئی تو کشمیر کا تنازع چھوڑ کے گئی، عرب دنیا سے گئی تو اسرائیل کا فتنہ چھوڑ کے گئی، اور آج افغانستان سے جب نکلی تو ڈیورنڈ لائن کا فتنہ چھوڑ کے چلی گئی، اور 3-4 سال پہلے جب دوحہ کے دفتر کھل چکے تھے، مذاکرات کا آغاز ہو چکا تھا، مانا یہ کہ امریکہ نے انخلا کا فیصلہ تقریباً کر لیا تھا، لیکن اب کیسے کرے اس کی طریقہ کار وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے اس وقت دیکھا کہ یہاں انضمام کا مسئلہ شروع ہوا، فاٹا انضمام اور فاٹا انضمام، فاٹا کے لوگوں کے حقوق اور فاٹا کی ترقی اور فلاں فلاں، اور میرا تمام حقوق کو یہاں پر، ان کے ایجنڈوں کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا جاتا رہے گا۔ کیا کھیل اس قوم کے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں؟
اور امت مسلمہ کے ساتھ. کبھی ہم نے سوچا ہے ان چیزوں کے اوپر؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ دنیا ہمیں کدھر سے کہاں لے جا رہی ہے؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدھو ہے، کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدرت رمے شناسا. ایسا نہ کرو قوم کے ساتھ. جانتے بوجھتے ایسے ایسے اقدامات کر رہے ہو کہ آنے والے وقتوں میں پھر کہے گے صاحب اب تو پاکستان کا سوال پیدا ہو گیا ہے، اب تو ہم نے اپنی سرزمین کی ایک انچ کا مقابلہ کرنا ہے، اب تو پاکستان کے لڑنے والا تھا بہر قیمت باطل ہے، پاکستان سے لڑنے والا ہمارا دشمن ہے، آؤ قوم نکلو ان کے خلاف. یہی سیاست کرنی ہے آپ نے. ایک سرحد سے دوسری سرحد میں آپ نے منتقل کر دیا ہمیں. میں نے خود سوالات اٹھائے ہیں. جب میرے سامنے ایک دفعہ کہا گیا کہ کشمیر کے محاذ پر بڑی ٹینشن ہے، تو میں نے کہا ہندوستان ایک یونین ہے یا دو یونین ہے؟ کہنے لگے ایک یونین ہے. تو میں نے کہا پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ کشمیر پر ٹینشن ہے اور کرتارپوری پہ دوستی ہے؟ ایک ملک کے ساتھ ہم ان تضادات کا مجموعہ ہے. ہم نے وہ تضادات کیے ہیں کہ ایک دن ہم نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو واگا کے سرحد پر استقبال کیا، اس کو پاکستان لائے اور مینار پاکستان کے سائے میں کھڑا ہوا اور پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. جو ہی وہ گیا 10 دن کے بعد ہم نے کارگل میں جنگ شروع کر دی. اب بین الاقوامی برادری کے سامنے ریاست جواب دہ ہوتی ہے. ہم سے اگر کسی فورم پر بین الاقوامی فورم پر سوال کیا جائے کہ وہ پاکستان جو ایک دن انڈیا کے وزیر اعظم کا استقبال کرتا ہے اور 10ویں دن وہ انڈیا کے ساتھ کارگل پہ جنگ چھیڑتا ہے، یہ متضاد و متصادم پالیسی کیوں؟ وقتی طور پر تو آپ لوگوں کو جذباتی بنا کر فیصلے لے لیں گے، لیکن آنے والی نسلیں جو تاریخ حقائق لکھے گی وہ تو معاف نہیں کرے گی. حقائق تو کبھی نہیں چھپتے، تاریخ تو بڑی بے رحم چیز ہوا کرتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہوگی. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انضمام کے نتائج اب ہم دیکھیں گے اور آنے والے حالات میں دیکھیں گے، اس کا بھی انتظار کیجئے. کمزور لوگوں کی تو آواز ہی ہوتی ہے. ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، خدا کرے کہ میری یہ بات غلط ہو، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں میں اسی طرح صورتحال کو دیکھ رہا ہوں. میرے محترم دوستو، اس ساری صورتحال میں ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی چیز محفوظ نہیں ہے تو وہ شعائر اسلام محفوظ نہیں ہے. یہاں ناموس رسالت محفوظ نہیں ہے. یہاں ناموس صحابہ محفوظ نہیں ہے. اور ریاست ہے کہ خاموش تماشائی بیٹھ کر لڑائیاں دیکھنا چاہتا ہے. فرقوں کے درمیان تنازعات پیدا کرنا، جبکہ ریاست کا کام فرقوں کے درمیان تنازعات کو روکنا ہے. تو ذمہ داری کچھ اور کارروائی کچھ اور. ہاں، روکنے کا کام ظاہری قوتوں کے ذمہ ہے اور پھر قواریت کا آگ بھڑکانا خفیہ قوتوں کے کارستانیاں ہوا کرتی ہیں. بس بندے ذرا الگ الگ ہوتے ہیں. ایک کے کرنے والے آگ لگانے والے نظر نہیں آتے اور آگ بجھانے والے نظر آتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. اور قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. دشمن تو جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے،
یہ دشمن کا منشا ہے. اللہ اس آگ کو بجھاتا ہے، یہ اللہ کے دین کا اور اللہ کے منشا کا تقاضا ہے. ہم نے من حیث القوم اللہ کے منشے کی پیروی کرنی ہے. فرقواریت ہے، مختلف مسالک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. لیکن دنیوی جھگڑوں کا بات تو نہیں کیا آپ نے تو آخرت کا فیصلہ کیا. کلہم فی النار الا واحد. اب ہمارے علماء کرام الا واحدہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. اب ما انا علیہ و اصحابی میں ایک ما ہے اور ایک ہے انا علیہ و اصحابی. سو ما سنت اور انا علیہ و اصحابی جماعت. تو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں اہل السنت والجماعت ہے. یہ ما انا علیہ و اصحابی کی تعبیر ہے. میں سوچتا ہوں کہ تعبیر کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ آج کی اصطلاح نہیں ہے، یہ دور وسط کی اصطلاح نہیں ہے، یہ قرون اولیٰ کی اصطلاح نہیں ہے، یہ قرن اول اور صدر اول کی اصطلاح ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ اس کی تفسیر کی اور فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلال. لیکن ہم نے آج اس کو دنیا کے فسادات کا ذریعہ بنا دیا. یہاں آ کر پھر ظاہر ہے کہ فساد سے بچنے کے لیے بھی حکمت عملی بنانی پڑتی ہے. فساد بنانے کے لیے بہت لوگ ہیں. مسلکی تعصبات، مسلکی اختلاف ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن اختلاف میں تعصبات، نفرتیں، شدت، اس کو تو کم کر سکتے ہیں. یہ جمعیت علماء کا انداز ہے. آپ کو اب پبلک میں جانا ہے، کل آپ نے حکومت کرنی ہے. بحیثیت حکمران کے جمعیت علماء کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ اگر ہم نے مسلکی جنگ آج چھیڑ دی اقتدار سے پہلے، تو پھر تو اقتدار میں آنے کے بعد مخالفین کو ذبح کرنا ہوگا نا. واجب القتل ہیں، کافر ہیں. پھر اس ملک میں ہندو رہتا ہے، اس ملک میں سکھ رہتا ہے، اس ملک میں عیسائی رہتا ہے جو پاکستان کا شہری ہے. دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا و اعراضہم کا اعراضنا. تو حکومت کے بعد تو آپ تحفظ دینا ہوگا اس کو. اور جب اس سے پہلے آپ کچھ اور کر چکے ہوں گے پھر تو پبلک آپ سے پوچھے گی کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ حکومت کریں. پھر کیا حق پہنچتا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ قوم کی انسانی حقوق کی ذمہ داری اپنے سر لیں. اب تو آپ کو تحفظ دینا پڑے گا اس کو. تو بنیادی چیز انسانی حقوق، اور انسانی حقوق ہوں گے تو دنیا میں امن آئے گا. اور عبادت و دیانت کے اندر امن و سکون محدود ہوتا ہے. سیاست میں آپ نے اسی امن کو پھیلانا ہوتا ہے. سیاست میں آپ نے اسی اندر جو آپ کے ہے اس کو پھیلانے کا عمل، وہ سیاسی عمل کے ساتھ ذریعے سے آئے گا. دنیا میں جاؤ اور اس کو پھیلاؤ. لیکن میرے محترم دوستوں، یہ جو حکومت ہم پر مسلط کی گئی، آپ سب جانتے ہیں کہ داخلہ پالیسیاں ہوں یا خارجہ پالیسیاں ہوں، ملک کے اندر قیام امن کا مسئلہ ہو یا پڑوسی ممالک اور دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات کا معاملہ ہو، اس کے لیے معاشی قوت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ پاکستان کا
سالانہ ترقیاتی بجٹ اور اس میں ہماری ترقی کا تخمینہ سالانہ وہ 0 سے نیچے چلا گیا. مہنگائی عروج پہ چلی گئی, اور جو مہنگائی کل پرسوں سے پہلے تک تھی, جس نے غریب کی کمر توڑ دی تھی, کراہ رہا ہے ملک کا عام آدمی, اور آپ نے 360 ارب روپے کا پرسوں اپنا ایک نیا بجٹ پیش کر دیا, منی بجٹ جسے کہتے ہیں. اور یہ منی بجٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں, یہ IMF کے شرائط پر ہے, اور یہ 360 ارب کا منی بجٹ IMF کے شرائط پر پاس کر دیا ہے بغیر بحث کے. اور اب آگے جا کر 12 جنوری کو IMF کا اجلاس ہوگا, جس میں پاکستان کو صرف $1 ارب کی قسط دینے کا فیصلہ ہوگا. ہم نے اپنے ملک کا نقصان کتنا کیا, اور عالمی ادارہ جو ہے وہ ہمیں کتنا ریلیف دے گا, صرف 1 ارب پر غور کرے گا کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا ہے. اور پھر جو بھی کبھی بل آتا ہے تو اسمبلی کے رولز ہیں کہ پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے, وہاں پر ممبران اس پر بحث کرتے ہیں, اس کو نکھار کے پھر وہ آتا ہے اسمبلی کے اندر. یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی نہیں دیا گیا. $215 ارب کا استثنائی ٹیکس یہ واپس لے لیا گیا ہے, اور اس کے بعد اب ٹیکسز کا جو بوجھ ہے وہ $575 ارب بڑھ گیا ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں پہنچ گئے ہیں آج آپ. GST سیلز ٹیکس 5 اور 7% سے بڑھا کر 17% کر دیا ہے, جس سے براہ راست ہمارا عام دکاندار متاثر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے افراط زر بڑھے گا, مہنگائی بڑھے گی, 25% بڑھے گی یکدم سے. چنانچہ آپ نے کل سے دیکھا ہوگا کہ قیمتوں کی اشیاء کتنی بڑھا دی گئی. میں آپ کو ایک عجیب بات بتا دوں, کیسے کیسی چیزیں وہ چھپائے رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اسٹیٹ بینک کی بات, اسٹیٹ بینک کے لیے بل تیار ہے اسمبلی میں لانے کے لیے کہ ہم اسٹیٹ بینک کو براہ راست IMF سے وابستہ کریں گے. براہ راست IMF سے وابستہ کرنے کے بعد آپ $1 قرض بھی مانگیں گے تو وہ IMF سے پوچھ کر قرض دے گا. اور اس وقت بھی IMF کی جو دوسرے نمبر کی بڑی افسر ہے خاتون, اس کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے. انڈیا اپنے تعلقات کی بنیاد پر جب ہمارے بینکوں کی نگرانی شروع کرے گا, آپ کے پاکستان کا کیا حشر کر دے گا. لیکن یہ تو ہے جو بل ہے آ رہا ہے. عملاً کیا ہو رہا ہے؟ عملاً جولائی 2019 سے اب تک اسٹیٹ بینک نے حکومت کو کوئی قرض نہیں دیا ہے. اب تک اسے قرض پہلے سے روک دیے ہیں, اور جتنے قرض ہم نے لیے ہیں وہ ہم نے کمرشل بینکوں سے لیے ہیں. اب کمرشل بینکوں کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے قیمتوں پہ کیا اثرات پڑیں گے, معیشت پہ کیا اثرات پڑیں گے. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس میں کس کا فائدہ ہوا ہے, کس کا نقصان ہوا ہے. جب باقاعدہ قانون پاس ہو جائے گا اس کے بعد اسٹیٹ بینک آپ کو دے گا
پھر تو کہے گا جی وہ تو IMF سے پوچھیں گے پھر ہم پہلے. یہ آپ کی ملکی معیشت کا حال کر دیا گیا ہے. اور میرے محترم دوستو، باتیں ہیں تلخ لیکن بہرحال کرنی پڑ رہی ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب IMF کے کنٹرول میں چلا جائے گا تو پھر حکومت اور پارلیمنٹ کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا. سلطنت عثمانیہ نے ایک ہی غلطی کی کہ اپنے مرکزی بینک کو عالمی ادارے سے وابستہ کیا، اور جب اس پر مشکلات آئیں اور اپنے بینک سے پیسہ مانگا تو اپنے بینک نے پیسہ نہیں دیا اور سلطنت عثمانیہ کی سقوط کا باعث بن گیا. اتنا بڑا امپائر سلطنت عثمانیہ، افریقہ اور پورا عرب دنیا، اور جب اس نے بینک کو کسی عالمی ادارے سے وابستہ کرنے کی غلطی کی پوری سلطنت گر گئی. آپ میں اتنی جان ہے، پھر کیا کریں گے ہم؟ میں آپ کو واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کے کنٹرول میں دینا ملک کی معیشت کو آخری کفن پہنچانا ہے، ملک کی آزادی کو آخری کفن پہنانا ہے. اور اس کے بعد پھر پاکستان عالمی قوتوں، عالمی اداروں کی کالونی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوگا. یہ بات میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کانفرنس میں کی تھی، تو ایک اینکر نے ٹویٹ کیا کہ فضل الرحمان اتنا بے خبر ہے کہ جو کہتا ہے کہ پاکستان کالونی بن جائے گا، اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے پاکستان تو کالونی ہے، بن چکا ہے. اور ہم کہتے تھے، دنیا بھی ہمیں سمجھاتی تھی کہ پاکستان دیوالیہ پن کے قریب ہے، بینک کرپٹ ہونے کے قریب ہے. لیکن FBR کے چیئرمین نے پرسوں آن ریکارڈ کہا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو چکا ہے، پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ حالت کر دی ہے ہماری اس ریاست کی. تو آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں کہ آپ کی ذمہ داریوں میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے. اور ہم نے کیا کسی کے رحم و کرم پر اس وطن عزیز کو حوالے کرنا ہے؟ جو چاہے ہمارا فیصلہ کر دے. تو اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کیا وجہ ہے یہاں پر ابھی میٹنگیں ہوئی ہیں، کابینہ کا اجلاس ہوا، قومی سلامتی کا، قومی سلامتی پالیسی بنائی جا رہی ہے. ہر 6 مہینے کے بعد ایک بہت بڑی بونگی ماری جاتی ہے تاکہ جب اتنی بڑی بات قوم سنے گی تو شاید ان کو کچھ امید پیدا ہو جائے کہ حکومت شاید کچھ دینے والی ہے. اس بڑی بونگی سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ قومی سلامتی پالیسی کے لیے قومی مالیاتی پالیسی کی ضرورت ہے. جب تک آپ کے پاس ایک کامیاب قومی مالیاتی پالیسی نہیں ہے، آپ کسی قیمت پر بھی قومی سلامتی پالیسی نہیں بنا سکتے، ممکن نہیں آپ کے لیے. تو کیوں دھوکہ دیتے ہو قوم کو؟ کس بنیاد پر لوگوں کو دھوکے دے رہے ہو؟ تو یہ چیزیں بھی آپ کو مد نظر ہونی چاہیے کہ ایک طویل المدت معاشی پالیسی ہی کے ذریعے سے قومی سلامتی پالیسی بنائی جا سکتی ہے. صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ملک کو کون چلا رہا ہے. میرے خیال میں اس کا جواب بھی عام آدمی کے پاس نہیں ہوگا کہ ملک کو کون چلا رہا ہے. ایک فرانسیسی مفکر کہتا ہے کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ ملک کو کون چلا رہا ہے
تو یہ معلوم کر لو کہ کس پر تنقید کرنا جرم ہے. امریکہ نے آج دوستی کا معیار اس بات کو بنایا ہے کہ آپ چین کے ساتھ کیے گئے معاہدے سی پیک کے حق میں ہیں تو آپ امریکہ کے مخالف ہیں، اور اگر آپ سی پیک کے مخالف ہیں تو آپ امریکہ کے دوست ہیں. تو ہمارے صاحب نے اسی پہ آرا رکھا. کسی پیک کے منصوبے کو انہوں نے داخلی سڑک کا ایک منصوبہ تک محدود کر دیا. وہ کثیر المقاصد منصوبہ جس کے ساتھ ہماری توانائی کی پیداوار، بجلی کی پیداوار، گیس پائپ لائنز، صنعتی علاقے، سب چیزیں وابستہ تھی. یہاں تک کہ گوادر، کراچی اور کاشغر تک ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ اس میں شامل تھا. سب کے سب دھرے رہ گئے. بس وہی کچھ بن رہا ہے جس کے لیے پہلے سے فنڈ نکل چکے تھے اور ٹینڈر نوٹس ہو چکے تھے ان کے. تو یہاں تک ہمیں پہنچا دیا ہے. ہاں، ایک چیز جس پر میں مطمئن ہوں، آج آپ سے ضرور یہ لوگ کہیں گے ہمارا تو جی ارادہ بھی نہیں تھا، ہم تو جی رحمت للعالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں، ہم تو ریاست مدینہ اتھارٹی بنا رہے ہیں، ہم تو. بابا ایسی بات نہیں ہے. تمہارا ایجنڈا تھا کہ ناموس رسالت کا قانون ختم کریں گے. تمہارا ایجنڈا تھا کہ آئین سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا شق ختم کریں گے. تمہارا ایجنڈا اب بھی ہے کہ دینی مدارس کو ختم کیا جائے. تم اب بھی مساجد کے انہدام کے فیصلے دے رہے ہو. اگر آپ نہیں کر سکے تو ان فقیروں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے روڈ پہ کھڑے ہو کر آپ کو چیلنج کیا کہ تمہارا باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا. ہم جج کا احترام کرتے ہیں. قابل احترام جج صاحب، پہلے جج صاحب نے جاتے جاتے فیصلہ کیا مغرب کے لیے قابل قبول ہونے کے لیے کہ اس نے ناموس رسالت کی توہین کے مرتکب کو آزاد کر دیا. اب مغرب میں جگہ مل گئی نا، پاسپورٹ بھی مل گئے، گھر بھی مل گئے، آسائشیں بھی مل رہی ہیں. آپ بھی جاتے جاتے مسجدوں کو گرانے کا فیصلہ دے رہے ہیں تاکہ آپ مغرب کے لیے قابل قبول ہو سکیں، اور ہمیں کہے کہ میں نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے. غصب زمینوں پر پہلے جو مقدمہ چلاؤ نا، پہلے ثابت تو کرو کہ یہ غصب زمین پہ ہے، اور اگر اس کے پاس اسناد ہیں کہ آپ ہی کے سرکاری اداروں نے ان کو NOC دی ہے اور تب جا کر مسجد تعمیر ہوئی ہے، اور اگر غصب زمین پر بھی ہو تب بھی مسجد بن جانے کے بعد گرائی نہیں جا سکتی. ہاں، اس کا تاوان دیا جا سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا. کہیں آپ کا انتخاب، آپ کا الیکشن، آپ کے الیکشن میں کامیابی آپ کی تحریکی جذبوں کو ٹھنڈا نہ کر دے. ملک کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم نے یہی رہنا ہے. یہ ملک ہمارا، اس پر ہم نے اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے. ہم کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہوں گے، لیکن بہانہ ہے. اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے گا. رحمت حق بہانہ میں جو ہے، بہانہ میں جو ہے. تو اس اعتبار سے میں نے کچھ وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے، لیکن یہ چیزیں آپ حضرات کے نوٹس میں لانی ضروری تھی. اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم نے یہی رہنا ہے.
یہ ملک ہمارا گھر ہے، اس کا چپا چپا ہماری عزت ہے، اور ہم نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، جمعیت علماء کو مزید آگے کامیابیاں سرفراز فرمائے، اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔